اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اسی کنٹینیوٹی میں پانچویں قسط ہے کہ پولیس کی تفتیش اور وکیل۔ اس حوالے سے التماس ہے کہ میرے چینل کو آپ تمام دوست جو ہیں وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اور ہم پہنچے تھے سرچ وارنٹ انڈر سیکشن 165 سب سیکشن 4 کے تحت۔ اس میں بتایا یہ تھا کہ 102 اور 103 کے تقاضے پوری کرے گا، اور بتایا گیا تھا کہ 102 یہ ہے کہ وہ بند جگہ جہاں پر ایکسس نہ ہو، وہاں کے مالک اور وہاں کے قابض سے جو ہے یا وہاں کے قابض سے جو ہے وہ جو تفتیشی جو ہے وہ اجازت لے گا اور کس طریقے سے اجازت لے کر وہاں پر پہنچے گا اور وہاں پر وہ جا کر وہ چیز جو ہے قبضہ پولیس میں لے گا۔ اور 103 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب کسی جگہ سے کوئی چیز قبضہ پولیس میں لینا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس علاقے کے ویسینٹی کے 2 یا 2 سے زائد افراد کو، معزز افراد کو بلا کر اس پوری پروسیڈنگ کا جو ہے گواہ بنایا جائے گا، فرد مقبوضی کا گواہ بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب 165 سب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ جو سب دفعات 1 یا 3 وہ یہ بتاتی ہیں کہ فوری طور سے جو ہے وہ قریب ترین میجسٹریٹ کو مذکورہ جو کاروائی ہے سرچ کی، اس کی بابت تیار کردہ ریکارڈ کی کاپیاں جو ہیں وہ تفتیشی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اور اس جائے برآمدگی کا مالک یا جائے برآمدگی کا جو قابض ہے اس کی جو ہے درخواست پر وہ اس کی فرنیشنگ آف فیس پر جو ہے اس کی کاپی جو ہے جو چیزیں برآمد کی گئی ہوں گی وہ میجسٹریٹ صاحب اس کی کاپی جو ہے اس کو فراہم کرنے کا حکم دیں گے، یا اگر میجسٹریٹ صاحب چاہے تو فری آف کاسٹ بھی اس کو کاپی فراہم کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے 166 یہ کہتا ہے کہ جب سب انسپیکٹر یا ایس ایچ او کو دوران تفتیش اس بات کی ضرورت محسوس ہو کہ اب سرچ جو ہے وہ کسی اور ایس ایچ او کے جو ہے تھانے کے حدود میں جا کے کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس علاقے کے ایس ایچ او کو جہاں پر وہ سرچ مطلوب ہے وہاں اس کو جو ہے وہ اس بابت وہ اطلاع دے گا، اور وہ تھانے دار، وہ جو ایس ایچ او ہوگا وہ پھر وہی کاروائی جو کہ اس نے جا کر وہاں پر کرنی تھی وہ سر انجام کر کے وہ چیز برآمد کر کے اس کے حوالے کر دے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ 166 سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ اگر ایس ایچ او کو یقین ہو کہ دوسرے ایس ایچ او کی مدد لینے میں تاخیر ہو جائے گی اور وہ شے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ نابود ہو جائے، غائب ہو جائے یا ڈسٹرائے ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا کہ پہلے والا جو ہے وہ دوسرے علاقے کے ایس ایچ او کے علاقے میں تھانے کے حدود میں داخل ہو کر 165 کے تحت جو ہے وہ سرچ کی کارروائی کرے گا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں 167 سب سیکشن 1 کی طرف۔ یہ ضابطہ فوجداری جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کب ان آپریشن ہوتا ہے، یہ تب ان آپریشن ہوتا ہے کہ جب انڈر سیکشن 61 کے تحت 24 گھنٹے کے اندر پولیس اپنی تفتیش کمپلیٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر جو ہے نا 167 سب سیکشن 1 جو ہے وہ ان آپریشن ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تفتیشی یا ایس ایچ او اگر سب انسپیکٹر سے عہدے میں کم نہ ہو تو قریب ترین میجسٹریٹ کو جو ہے وہ ڈائری کی کاپیاں جو ہے اس کی انٹریز یعنی کہ ضمنیز جو ہیں وہ متعلقہ کیس اور ملزم کو اسی وقت جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ کو پیش کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عدالت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پولیس ریمانڈ کے لیے میجسٹریٹ، علاقہ میجسٹریٹ کے یا جو قریب ترین میجسٹریٹ ہے اس کی رہائش گاہ پر بھی جاتی ہے، کسی ٹائم پر بھی جا سکتی ہے، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا پیریڈ پورا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ جا کر